کرتے، قتل کرنے سے کوئی یعنی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، جس طریقے سے یہود نے رسول کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، اہل ایمان کے ساتھ جو کیا وہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کہہ دو کہ تمہاری خوش فہمیاں کسی کام نہیں آئیں گی، فبشرہم بعذاب علیم، پس آپ انہیں بشارت دے دیں دردناک عذاب کی۔ اچھا یہ جو بشارت کا لفظ ہے یہ اردو زبان میں خوشخبری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو اچھی خبر دیں گے تو آپ کہیں گے بشارت دی ہے، لیکن بری خبر کے لیے بشارت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن عربی میں یہ لفظ البشرا سے نکلا ہے، اور بشرا کہتے ہیں انسان کی جلد کو، انسان کی کھال کو۔ ہر وہ اہم خبر جسے سن کر اس کا اثر بندے کے چہرے پر نمایاں ہو اسے بشارت کہا جائے گا، وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہے، یا یہ نہیں کہ ان کو خوشخبری دے دیں، اس سے مراد یہ ہے انہیں یہ اہم خبر پہنچا دیں کہ تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، کیونکہ تم نے حق کا انکار کر دیا ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ ان کی سزا کا اگلا حصہ ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بڑی نیکیاں کرتے ہیں، مشرکین کا بھی یہ خیال تھا کہ ہم بڑے نیک کام کرتے ہیں، ہم حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، حالانکہ وہ حاجیوں کی خدمت بھی اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے تھے۔ اور انہوں نے بیت اللہ کا جو حشر کیا تھا اپنے مفاد کے لیے، جس طرح اسے بت خانہ بنا دیا تھا، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، حبطت اعمالہم، حبطت ختم ہو گئے۔ حبط اعمال کیا ہے؟ اعمال کا ختم ہو جانا، یعنی ایک بندے نے ایک گناہ کیا، فرض کریں کہ ایک بندہ اگر 100 سال وہ شرک کرے اور 100 سال کے بعد وہ کلمہ پڑھ لے تو کلمے کی برکت سے اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایک بندہ 100 سال اللہ کی عبادت کرے اور اس کے بعد وہ شرک کر لے تو شرک کی نحوست اس کی 100 سال کی عبادتیں ختم کر دیتی ہیں۔ حبط اعمال یہ ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو سارے گناہوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، اور وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، اور وہ رسول کریم علیہ السلام کی توہین کرنا ہے۔ ان تحبط اعمالکم، ایمان والوں سے کہا گیا اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے، یہ حبط اعمال ہے۔ تو فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی ہیں وہ لوگ جن کے اعمال برباد ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اعمال برباد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں اعمال برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ محنت کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ کہ میری زندگی اچھی ہو۔ اب مشرکین مکہ نے یا یہود و نصارہ نے بالخصوص رسول کریم علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ کس لیے کیا تھا؟ وہ اپنی سرداری نہیں ضائع کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں جو لوگوں میں مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ ہمارے پاس باقی رہے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب انہوں نے حق کا انکار کر دیا تو ان کی دنیاوی عزتیں بھی تباہ ہو گئیں اور آخرت میں تو تباہی آئے گی ہی آئے گی۔ تو دنیا میں جو ان کا انجام ہوا اس کو کہا گیا حبطت اعمالہم فی الدنیا، کہ دنیا میں ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ جس عزت چاہنے کے لیے وہ اتنا کچھ کرتے تھے وہ ساری عزتیں چھین لی گئیں، اور اللہ نے ایمان والوں کو عزتیں عطا فرما دی۔ جو بکریاں چروانے والے تھے اللہ نے انہیں صوبوں کے گورنر بنا دیا۔ وہ اقبال نے کہا تھا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں کمال کی نعت ہے اس کی، اردو ادب کا میں کہتا ہوں بہترین کلام ہے۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ،
ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. جو میرے نبی کے قدموں میں ذرہ آ گیا نا، آفتاب کم چمکتا ہے وہ زیادہ چمکتا ہے. اللہ پاک نے عزتیں ایمان والوں کو دی، ان کے اعمال مشرکین ذلیل ہو گئے، یہود و نصارہ ذلیل ہو گئے. کس طریقے سے اپنے وطن سے نکلے، اپنے فیصلے کے مطابق کس طرح انہیں ذلتوں سے گزرنا پڑا. اس کو کہا گیا حبطت اعمالہم فی الدنیا. اور جو بندہ اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا ہے، میرا خدا اسے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا دیتا ہے. اور جو بندہ اپنی آخرت بچانے کے لیے دنیا لوٹا دیتا ہے، میرا خدا اسے اخروی جنت سے پہلے دنیا میں بھی جنت عطا کر دیتا ہے. یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہیں، تیری نگاہ میں ابھی طاقت نظارہ نہیں. تو حبطت اعمالہم فی الدنیا، ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی برباد ہو گئے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نجات کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، نجات کے لیے اللہ کو ماننا کافی ہے، آخرت کو ماننا کافی ہے، ان کا یہ استدلال قرآنی نصوص کے بالکل خلاف ہے، ٹوٹلی طور پر خلاف ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی دین نہیں ہوگا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے، آخرت میں بھی برباد ہو گئے. وما لہم من ناصرین، وما، اور نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مدد کرنے والوں میں سے. یعنی مدد کرنے والے مطلب کیا ہے کہ بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا نا، اس کی شفاعت ہو جائے گی. بے شک وہ اپنی، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، جو بندہ سزا بھی بھگتے گا اس کی بھی شفاعت ہو جائے گی. لیکن اگر ایمان نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا اس کی مدد کرنے والا. وما لہم من ناصرین، یہ کافروں کی علامت ہے، اہل ایمان کی نہیں. اہل ایمان کے بارے میں یہ کہا گیا ان کو شفاعت ملے گی، جن کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا وہ کافر ہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. ارشاد فرمایا الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو اوتوا، دیے گئے، نصیبا من الکتاب، نصیب کا معنی حصہ، اس لیے ہم نصیب کا لفظ بولتے ہیں نا یار، اپنا اپنا نصیب ہے. مطلب کیا ہے، اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس کی جو تقدیر ہے اسی کو نصیب بھی کہا جاتا ہے. تو نصیب کا معنی حصہ. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتو، جو دیے گئے، نصیبا من الکتاب، کتاب میں سے ایک حصہ، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں بلایا جاتا ہے، وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف. وہ دیے گئے کتاب کا ایک حصہ، انہیں بلایا جاتا ہے کتاب کی طرف. مطلب کیا ہے کہ قرآن اور سابقہ کتابوں کی نسبت جز اور کل کی نسبت ہے. جس طریقے سے ان کا وقت محدود تھا نا، اس طریقے سے ان کی تعلیمات بھی جزوی تھی. قرآن جس طریقے سے قیامت تک کے لیے ایک ابدی کتاب بن کے آیا، اس طریقے سے اس کی تعلیمات بھی ہمہ جہت ہیں اور کلی ہیں. تو یہاں پر یہود و نصارہ کو کہا گیا انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی پہلی کتابیں قرآن کے مقابلے میں جز کی حیثیت رکھتی ہیں. اب کیا ہے، یدعون الی کتاب اللہ، اب اللہ کے رسول انہیں کامل کتاب کی طرف بلاتے ہیں، یعنی قرآن کی طرف. کس لیے بلاتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ فرما دیں ان کے درمیان. یعنی قرآن جو ہے نا یہ حکم بن کے آیا ہے، حکم، فیصل، جج، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان. پھر کیا ہے، ثم یتولی فریق منہم، پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی بہت سے اہل کتاب ایسے بھی تھے جو ایمان لے آئے،
لیکن ایک بڑا گروہ حق سے پھرنے والا ہے. اب وہ حق سے کیوں پھرتے ہیں اس کی آگے وجہ بیان فرمائی. دیکھیں آخرت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جس بندے کے سامنے اللہ کے حضور حاضری کا عقیدہ رہتا ہے وہ زندگی میں ہر قدم اللہ سے ڈرتے ہوئے اٹھاتا ہے. اسے پتہ ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. جب آخرت کا عقیدہ ختم ہو جائے پھر کوئی چیز بندے کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں روک سکتی. یہود کے بگاڑ کا سبب یہ تھا انہوں نے آخرت کے عقیدے کو مسخ کر دیا تھا. انہوں نے یہ بات لوگوں کو سمجھا دی تھی کہ تم دوزخ میں نہیں جا سکتے کیونکہ تم یہ ہو تم وہ ہو. جب آخرت کا عقیدہ مسخ ہو گیا اب وہ ہر گناہ کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے بگاڑ کے سبب کو بیان فرمایا. اور میرے بھائی خدا را عقیدہ شفاعت کو عقیدہ کفارہ مت بنائیے. شفاعت حق ہے. ہم سب سرکار کی شفاعت کے امیدوار ہیں. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کے لیے ممبر ہوں گے وہ اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبر. لیکن میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا. لیکن اس عقیدے کا ہم سے زیادہ مفہوم ابو بکر صدیق نے سمجھا ہے, عمر فاروق نے سمجھا ہے, عثمان غنی نے سمجھا ہے, حیدر کرار نے سمجھا ہے, حضرات حسنین کریمین نے سمجھا ہے. اگر انہوں نے اس کے باوجود اپنی زندگی خشیت الہی میں گزاری ہے تو خدا را عقیدہ شفاعت کو خشیت الہی کے مقابل مت کیجیے. قرآن اس لیے نہیں آیا, شفاعت اس لیے نہیں ہے کہ بندے میں بے عملی آئے, ورنہ صحابہ کرام ہر چیز کو ہم سے بہتر سمجھنے والے تھے. تو شفاعت حق ہے. لیکن دیکھیں سرکار نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جنت میں جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دوزخ میں جائیں گے. آپ اندازہ کر لیں کہ اس کا کیا عالم ہوگا جس بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی وہاں ٹھہرنا پڑ جائے گا, اس کا کیا عالم ہوگا. تو آخرت کے عقیدے میں اگر بگاڑ آ جائے تو پوری زندگی جو ہے نا اس کی سوچ بدل جاتی ہے, بندے کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. اب اللہ پاک نے ان کی گمراہی کے سبب کو بیان فرمایا فَكَيْفَ ذَالِكَ کا معنی ویسے وہ ہوتا ہے, میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں, اور قرآنی اصطلاح میں ذالکہ کا لفظ کبھی کبھی پہلی گزری ہوئی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ کے معنی میں ہوتا ہے. ذالکہ کہ یہ بگاڑ کیوں آ گیا ان میں, کس لیے آیا, بِأَنَّهُمْ بسبب اس کے کہ بے شک انہوں نے قالو کہا لن تمسنا النار ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. یدربو کا معنی مارتا ہے, لن یدربا ہرگز نہیں مارے گا, لن تمسنا ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی, النار آگ, الا ایام معدودات مگر زندگی کے مگر چند دن. انہوں نے کہا ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے, اگر چلے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے جن دنوں میں ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی. اور یہ جو ایسے نظریات آتے ہیں نا کہ دوزخ میں کیا میرا سایہ نہیں جائے گا, کوئی اللہ کا مقرب کسی خاص کیفیت میں کہہ دے اس کی بات سچ ہے, اس کی بات اور ہے. لیکن عام بندہ جو ہے نا ایسی باتوں سے جو کچھ مراد لیتا ہے وہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. شاہ منصور انا الحق کہے تو حق کہتا ہے, میں کہوں تو غلط کہتا ہوں. کیفیات کو روٹین مت بنانا چاہیے. تو یہ جو عقیدے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے, میں جا ہی نہیں سکتا, یہ یہود کی باز گشت ہے. یہاں پر تو عمر فاروق جیسا بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ فرمائے کہ ایک بندے کے سوا سب دوزخی ہیں تو میں کرم کی امید کروں گا کہ شاید وہ میں ہوں, اور اگر اللہ فرمائے ایک بندے کے سوا سب جنتی ہیں تو میں ڈروں گا وہ کہیں میں ہی نہ ہوں. ایمان, خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت کا نام ہے خوش فہمیاں. یہودیوں کا کلچر ہے
جو دانستہ یا نادانستہ لوگوں میں پھیلا دی گئی اور لوگوں نے اس کو ویلکم کیا اور ان کو وہ مقام دے دیا اور وہ راستہ اختیار کر لیا جو ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا راستہ نہیں تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے کہا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر زندگی کے کم دن، چند دن۔ پھر کیا ہوا؟ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، غرہ ہوتا ہے دھوکے میں ڈالنا، وَغَرَّهُمْ انہیں دھوکے میں ڈال دیا، فی دینہم ان کے دین میں۔ کس چیز نے؟ ما کانو یفترون، یفترون کا معنی بہتان باندھنا۔ جب اس سے پہلے کانا آ جائے نا مضارع سے تو یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے، اس میں دوام آ جاتا ہے۔ پھر جو کچھ وہ افطرا باندھا کرتے تھے، یعنی ایک مرتبہ نہیں، جن کی زندگی کی روٹین یہ تھی کہ اپنے پاس سے باتیں بنا کے اس کو دین بنا کے پیش کر دیتے تھے، یہ جو ان کے افطرا باندھنے کا ٹرینڈ تھا اس نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا اور انہوں نے آخرت کی عقیدے کو مسخ کر دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ بندے کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، حقائق تو حقائق ہوتے ہیں۔ فَكَيْفَ پس کیسا ہوگا وہ منظر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جمعناہم جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے، لیوم اس دن کے لیے، لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، وَوُفِّیَتْ اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کیا، یعنی تمہاری خوش فہمیاں تمہیں نہیں بخشوائیں گی۔ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے اللہ ہر بندے کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لیکن ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، لیکن جس بندے نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا اسے اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بشارت دی کہ اللہ دین کو غالب کر دے گا، روم بھی فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا، انہوں نے کہا حالت دیکھو کہ اس طریقے سے یعنی ایک تنگی کا زمانہ ہے اور لوگوں کو بڑی بڑی بشارتیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے ملکوں کا مالک میں ہوں، جب چاہتا ہوں کسی کو ملک دے دیتا ہوں، اٹھا ساکیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، جب میرا خدا چاہتا ہے تو وہ کمزور کو قوی کر دیتا ہے اور طاقتوروں کو کمزور کر دیتا ہے، سارا کچھ اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ اب اس میں دعا کے انداز میں اہل ایمان کو بشارت دی گئی ہے کہ جو یہود و نصارہ تھے نا انہوں نے تو حق کا انکار کر دیا تھا اس لیے کہ ہمارے نذرانے ہمیں ملتے رہے، ہمارے مفادات جس طرف نہ ہوں، اللہ فرماتا ہے وہ ذلیل ہو گئے، دنیا میں بھی ان کی محنتیں رائے گاہ چلی گئیں اور آخرت میں بھی۔ لیکن ایمان والو تمہیں اللہ ملکوں کی بادشاہی دے گا، تمہیں اللہ اس طریقے سے غلبہ اور استعلاء عطا فرمائے گا۔ اب آپ ترجمے پہ غور فرمائیں، کل آپ فرما دیں اللہم اے میرے مالک، مالک الملک، یعنی اصل میں انت مالک الملک، اے اللہ تو ہی ملکوں کا مالک ہے، مالک میرا اللہ ہے۔ تؤتی الملک، تؤتی دیتا ہے، الملک بادشاہی، من تشاء جسے چاہتا ہے، ملکوں کا مالک تو ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تارک چوبر کنارہ ہے اندر سفینہ سوخ، یعنی وہ ہر ملک ماست کے مل کے خدا ماست،
جو ملک ہمارے خدا کی ملکیت ہے، اس نے کہا وہ ہمارا ملک ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک بات غور فرمائیں کہ اے اللہ تو ملکوں کا مالک ہے اور جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مالک اللہ ہے، لیکن اللہ کسی کو صاحب ملک بنا دیتا ہے۔ جس کے پاس ملک ہوگا وہ ملک والا کہلائے گا نا، جب اللہ نے ملک دے دیا۔ اگر تمہاری گاڑی اپنی ہے تو تمہاری ہے، گھر اپنا ہے تو تمہارا اپنا ہے۔ جس کو اللہ نے ملک دے دیا وہ صاحب ملک کہلائے گا نا۔ تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں؟ یہ عقیدہ کیوں پھیلانے کی کوشش کی گئی؟ یا اس کی میں ورڈنگ بول رہا ہوں، میں اس طریقے سے بات نہیں کرتا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اور بھئی جب اللہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں، اگر اللہ کملی والے کو ملک نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ اگر مولا علی کو نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ اس لیے یہ عقیدہ قرآن کی نصوص کے خلاف ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو ملک دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور پھر کیا؟ وتنزع الملک ممن تشاء، اور ملک چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ وہ دے بھی سکتا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے، نہ اس کے دینے میں دیر لگتی ہے نہ لینے میں دیر لگتی ہے۔ وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہاں جسے چاہنا سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا ضابطہ مشیت کہ جو بندہ اللہ کی رضا کا طالب بنتا ہے اللہ اس کے لیے بادشاہی چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے عزت چاہتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے اللہ اس کے لیے ذلت چاہتا ہے، اللہ اس کا ملک چھیننا چاہتا ہے۔ یہاں مشیت سے مراد اللہ کا ضابطہ مشیت ہے۔ بیدک الخیر، تمام بلائیاں اے اللہ تیرے دستے قدرت میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر پوری طرح قادر ہے۔ شے شاء کا مصدر ہے چاہنا، شے کا مطلب ہے چاہت۔ اے اللہ تو جو چاہتا ہے اس پہ پوری طرح قادر ہے۔ اور تیری شان کیا ہے؟ تولج اللیل فی النہار، علاج ہوتا ہے لپیٹ دینا کسی چیز کو۔ تولج، تو لپیٹ دیتا ہے، اللیل رات کو، فی النہار دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو لپیٹ دیتا ہے فی اللیل رات میں۔ یعنی تیری شان کیا ہے؟ کبھی دن کو لپیٹ کے رات میں لے جاتا ہے، راتیں لمبی کر دیتا ہے، کبھی رات کو لپیٹ کے دن میں لے آتا ہے، دن کو لمبے کر دیتا ہے۔ اور کیا میرے رب کا شیڈول ہے کہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، جو میرے خدا نے طے کر دیا اسی کے مطابق شمس و قمر چلتے ہیں، اسی کے مطابق یہ سارا کچھ چلتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، اے اللہ تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو من الحی زندہ سے۔ یعنی ایک ہوتی ہے تفسیر، ایک ہوتی ہے تعویل۔ اس کی تفسیر کیا ہے کہ تخرج الحی من المیت، یعنی یہ بات ہوتی ہے بیالوجی میں بچے کہ مردہ سے زندہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ سائنسدان پتہ نہیں اب کیا کہتے ہیں، جب میں نے پڑھی تھی کچھ تھوڑی بہت اس وقت وہ کہتے تھے نہیں پیدا ہو سکتا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ مردہ سے زندہ پیدا کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ جیسے دانے سے پودا نکالتا ہے مردہ سے زندہ، یہ اس کی تفسیر ہے۔ اور کافر سے مومن کو پیدا کرتا ہے، یہ تعویل ہے۔ جاہل سے اہل علم کو پیدا کرتا ہے، یہ تعویل ہے۔ تفسیر ہے الفاظ، تعویل ہے مراد کوئی دوسری چیز۔ تو تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی ذات مردہ سے زندہ کو پیدا کرتی ہے، یعنی جیسے دانے سے پودا اور پھر پودے سے پھر دانہ۔ تو اللہ کی ذات ہے کہ وہ کافر سے مومن کو جنم دیتی ہے اور مومن سے کافر کو پیدا کر دیتی ہے۔
تمام قسم کی چیزیں جو ہیں وہ دری کی دری رہ جاتی ہیں، بڑی بڑی اس کی مثالیں ہیں۔ پھر فرمایا وَتَرْزُقُ، اور تو رزق دیتا ہے من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتا ہے، یعنی حساب کتاب بندہ کرتا ہے کہ اس نے یہ 2000 دیے تھے نا، چلو میں 2.5 دے دیتا ہوں۔ حساب کتاب بندہ کرتا ہے، جب اللہ دیتا ہے تو پھر اللہ حساب نہیں کرتا کہ بندے نے اتنی عبادت کیا اسے اتنا دے دیا جائے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ بندہ بھی اس کا حساب نہیں کر سکتا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسا والى الله المصير۔ اب یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرمایا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دوستی اہل ایمان کے ساتھ رکھیں، یعنی ایمان کا کمال یہ ہے کہ بندے کی دوستی اور دشمنی ایمان کی وجہ سے ہو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ وآطع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس بندے نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، دشمنی رکھی تو اللہ کے لیے رکھی، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا، نہ دیا تو اللہ کے لیے نہ دیا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب ہوتا کیا تھا، یہود و نصارہ کے پاس طاقت تھی، اہل کتاب کے پاس طاقت تھی، پہلے جو منافق تھے، چھٹے پارے میں اس کی تفسیر آئے گی، جو منافق تھے وہ ان کے ساتھ اپنی دوستی رکھتے تھے، اور اگر کبھی کوئی قربانی دینی پڑتی تو ایمان والوں کو قربان کرنا چاہتے تھے اپنی دوستی بچانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات فرمائی کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو اپنے دوست نہ بنائیں، اور یہ اسلامی ممالک کی پالیسی ہے، یہ سلطنت اسلامیہ کی پالیسی ہے کہ کوئی ایسا تعلق قائم نہیں کرنا جس سے مسلمانوں کو نیچا کیا جائے اور دوسروں کو اوپر کیا جائے۔ پہلے اب ترجمے پہ غور فرمائیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، یہ جو لا یتخذ ہے نا، یہ لا نہیں ہے، اس کو لا نہیں کہتے ہیں۔ وہ جب ہم پہلی جماعت میں پڑھتے تھے نا، پہلی میٹرک کے بعد جو دارالعلوم کی پہلی تھی، تو ہمارے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا وصال ہو گیا، لیکن ایسے بیٹھے ہوئے تو کوئی بات ہوتے لگے یہ لا یتخذل ہے یا لا یتخذل ہے۔ ہم نے کہا جی وہ کس نے کچھ بتایا، انہوں نے کہا نہیں، اس کے بعد مومنون نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس کا کیا فرق پڑ گیا کہ اس کے بعد مومنون نہیں ہو سکتا۔ تو ایکچولی بات یہ تھی کہ یہ گرامیٹیکلی ایک بات تھی کہ لا یتخذ نہیں کا صیغہ ہے، المومن اس کا فاعل ہے، ٹھیک۔ تو اگر لا یتخذو ہو تو وہ نفی کا صیغہ ہوتا ہے کہ نہیں بناتے، لا یتخذ المومنون نہیں بناتے، لا یتخذل یہ نہیں ہے کہ نہ بنائیں، کیا نہ بنائیں، المومنون ایمان والے، الکافرین کافروں کو، اولیاء اپنے دوست، ولی کی جمع ہے، من دون المؤمنین ایمان والوں کے علاوہ، یعنی ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، معاشرتی تعلقات کی اجازت ہے۔ اسلام بد اخلاقی نہیں سکھاتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ان سے ایسی دوستی نہ کرو کہ تم ان کی دوستی کے لیے اہل ایمان کو قربان کرنا شروع کر دو، اور ان کی دوستی میں آ کر اسلام کے راز ان کو بتانا شروع کر دو۔ تو دوسرے مقام پر کہا بطانۃ من دونکم، بتانا کہتے ہیں اس کپڑے کو جو بدن کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، جیسے بنیان وغیرہ ہوتی ہے، اس سے مراد ہے جگری یار۔ تو ایمان والوں کافروں کو اہل ایمان کے مقابلے میں دوست نہ بناؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کرتا ہے اس طرح، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ،
پس نہیں ہے اللہ کی طرف سے وہ کسی چیز میں، یعنی جس نے ایمان والوں کے مقابلے میں کافروں کے ساتھ دوستی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے رد کر دیا، اس کا کوئی حیثیت باقی نہیں رہی اللہ کی بارگاہ میں۔ الا ان تتقوا منہم تقا، الا مگر، ان کے، تتقوا تم بچاؤ کرو۔ یہ ذرا تقیہ کا لفظ ذہن میں رکھنا اور اس جملے پہ غور کرنا۔ ان تتقوا یہ وقیون سے نکلا ہے، جس سے تقوی نکلا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا، لفظی معنی ہے پرہیز کرنا، بچاؤ کرنا اپنا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنا بچاؤ کرتا ہے، یعنی اپنا بچاؤ یعنی ایسے کام کرتا ہے کہ نہ اس کی آخرت برباد ہو نہ دنیا برباد ہو، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ الا ان تتقوا مگر یہ کہ تم بچاؤ کرو، منہم ان سے، تقا یہ اسی کا مصدر ہے اور تاکید کے لیے ہے بچاؤ کرنا، یعنی کافروں کو دوست نہ بناؤ ایمان والوں کے مقابلے میں، مگر یہ کہ تم بچاؤ کرنا چاہو۔ یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ ایمان والوں کی جو شان نہیں ہے کہ وہ کافروں سے دوستی کریں، لیکن اگر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ ایک پھنسا ہوا ہے، آگے کافر ہیں، طاقتور ہیں، تو اسے چاہیے وہ کوئی ایسا جملہ بول کے ان کے ساتھ ایسا اظہار کرے کہ وہ اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کو یہاں پر تقیہ کہا گیا ہے، اور یہ ہے تقیہ کی حقیقت۔ تقیہ کمال نہیں ہے، یہ استثنائی صورت ہے۔ الا مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی تم نے حق بات کہنی ہے مگر یہ کہ تم بالکل بے بس ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تم بے بس ہو کے کوئی بات حق کے خلاف بھی کہہ دو گے اس پر اللہ تم پر گرفت نہیں فرمائے گا، لیکن کمال نہیں ہے، عظیمت نہیں ہے تقیہ۔ الا ان تتقوا منہم تقا تقیہ عظیمت نہیں ہے، تقیہ رخصت ہے۔ اس کی مراد کیا ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے، جیسے حضرت یاسر کے، عمار بن یاسر تھے نا، حضرت عمار کے ساتھ ہوا تھا کہ کافروں نے ان سے کہا کہ کلمہ کفر کہے، انہوں نے پہلے انکار کیا، جب انہوں نے ان کے والدین کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا تو پھر انہوں نے ان کی بات مان لی، کلمہ کفر کہہ دیا، اور روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ مجھ سے تو یہ ہو گیا، میں تو اس طریقے سے کر بیٹھا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جب تم نے یہ کیا تو اس وقت تمہارا دل ایمان پہ قائم تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میرے دل میں تو ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ تم پہ گرفت نہیں فرمائے گا۔ اب دیکھیے تقیہ رخصت ہے، مجبور بندے کے لیے، کمال نہیں ہے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں مسیلمہ کذاب نے دو صحابہ کو پکڑ لیا، اس نے کہا، ایک کو کہا کہ تو کہہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی اپنی رسالت کا اقرار کروانا چاہا۔ اس نے حالات دیکھے، اس نے کہہ دیا۔ دوسرے کو کہا تو بھی کہہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے کہا میں نہیں کہتا، تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اس نے اسے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ وہ جو صاحب تھے وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے آ کے یہی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ بات کہہ کے اپنی جان بچائی، اللہ تم پہ گرفت نہیں کرے گا، لیکن اس نے جو کیا ہے وہ کمال کا کام کیا ہے اور یقین کی آخری حد کا کام کیا ہے۔ میرے بھائی تقیہ کی تعریف یہ کی گئی ہے شیخ طبرسی نے مجموع البیان میں کہ تقیہ کیا ہے؟ الاظہار علی اللسان خلاف ما ینطوی علیہ القلب للخوف علی النفس، کہ اپنی جان کے خوف سے وہ بات کہنا زبان سے جو دل میں نہیں ہے، اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جو تقیہ نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے، تو مجھے بتائیے کہ قرآنی تعلیمات سے اس نظریے کا کیا تعلق ہے؟ اس نظریے کا کیا تعلق ہے
اللہ تعالیٰ نے الا ان تتقوا منہم تقا ایک اضطراری صورت میں بتا دیا کہ اگر تم یہ کرو گے تو تم پہ گرفت نہیں ہوگی۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جس بندے کا تقیہ نہیں اس کا دین ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت یاسر نے تقیہ کیا، پھر تمہیں حضرت یاسر نظر آتے ہیں، حضرت عمار نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی جان اس طریقے سے بچا لی، تمہیں حضرت یاسر نظر نہیں آتے جو وہاں پر شہید ہو گئے لیکن انہوں نے خلاف حق بات نہیں کہی، ان کی والدہ نظر نہیں آتی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ یہ نظریہ کس لیے گھڑا گیا؟ اس لیے گھڑا گیا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفر اللہ غاصب تھے، مومن نہیں تھے، پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھئی پھر حضرت علی اور دیگر اہل بیت حضرات ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے رہے؟ انہوں نے تقیہ کیا، یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ گڑھ لیا۔ تو میرے بھائی قرآنی تعلیمات کے مطابق اس کا ذکر الا کے ساتھ ہے، مراد یہ ہے کہ تم نے کہنی حق بات ہے، لیکن اگر کبھی مجبور اضطرار کی حالت بن جائے تو بندہ کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچا لے تو اللہ اس بندے پہ گرفت نہیں کرے گا، الا ان تتقوا منہم تقا۔ پھر فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں سے مت ڈرا کرو، اللہ کی ذات سے ڈرا کرو۔ طاقت لوگوں کے پاس نہیں ہے، طاقت اللہ کے پاس ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ہر کے ترسد، وہ مولانا روم نے کہا تھا، ہر کے ترسد از حق و تقوی گزید، ترسد از او جنو انسو ہر کے دید۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اور کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ پتھروں سے ڈرتا ہوں، آندھیوں سے ڈرتا ہوں، جب سے میں نے شیشے کا مکان ایک بنایا ہے۔ اللہ کی ذات سے نہ ڈرنا اپنے لیے شیشے کا مکان بنا لینا ہے۔ جو بندہ ہر کینکری سے ڈرتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ سے ڈرا کرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تم نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشکلات اٹھا لی، کوئی زمانے کا جبر سہ لیا، تو تم نے پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے میں نے اپنے بندے کو کیسے نوازنا ہے۔ اور اگر تم نے دنیا میں اپنے مفاد کے لیے اللہ کی ذات کو پیچھے کر دیا، حق کو پیچھے کر دیا، تو پھر بھی تم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کے اللہ کی طرف سے جانا ہے۔ کل آپ فرما دیں، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما جو کچھ، فی صدورکم، صدور صدرن کی جمع ہے، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو ہو، یا تم ظاہر کرو اسے، یا لمح اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی جس بندے کو یہ یقین ہو نا کہ اللہ میرے کسی کام سے ناواقف نہیں ہے، میں جو بھی کروں اللہ اسے جانتا ہے، تو اللہ کے جاننے کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جو بندے کی زندگی سے سب گناہ نکال دیتا ہے۔ تو پہلے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں منکروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ اب فرمایا کہ مت بھولو، اگر تم کوئی چکر بازی کرو گے تو اللہ کے علم سے تمہاری کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تم تو 6 فٹ کے ہوتے ہو نا، زمین و آسمان جس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔
وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چاہت پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔ اب قیامت کا ذکر فرمایا، کیونکہ جس بندے کے دل میں قیامت کا عقیدہ زندہ رہے وہ بندہ زندگی بڑی سوچ سمجھ کے گزارتا ہے۔ پہلے یہ کہا تھا کہ تم نے کافروں کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کے ان کی طرف رجوع نہیں کرنا، میں جانتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ اب فرمایا یوما جس دن تجدو پائے گا کل نفس ہر نفس ہر جاندار ما عملت جو کچھ اس نے کیا تھا من خیر بھلائی میں سے محضرا اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ اس دن کو یاد کرو جس دن جس نے جو بھی نیکی کی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا، وما عملت من سوء اور اس نے جو کچھ بھی کیا برائی میں سے اسے بھی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ تودو وہ چاہے گا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، لو کاش ان بے شک بینہا اس کے درمیان یعنی اس کے برے اعمال کے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان امدن بعیدا بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اس وقت وہ چاہے گا کاش یہ برائیاں مجھ سے دور رہتی، میں ان برائیوں کا ارتکاب نہ کرتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ ڈرو کوئی گناہ کرتے ہوئے کہ ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے۔ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ تمہیں ڈراتا بھی ہے، اللہ تمہیں اپنی محبت کی نوید بھی سناتا ہے۔ واللہ رعوف اللہ بہت نرمی فرمانے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ، یعنی اگر تم نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی رحمت دوڑ کے تمہارا استقبال کرے گی۔ وہ اقبال نے کہا تھا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے گرے تھے جو میرے عرق انفعال کے، انفعال کہتے ہیں ندامت کو، شرمندگی کو، جب میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے نا شرمندہ ہوا کہ میرے مولا تو کتنا کرم کرتا رہا، میں کیا کرتا رہا، میں شرمندہ ہو کے روتا رہا، اللہ کی رحمت میرے آنسوؤں کو موتی سمجھ کے چنتی رہی۔ واللہ رعوف بالعباد اللہ اپنے بندوں پہ بڑی نرمی فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما، اپنی یاد کی لذتیں نصیب فرما۔ میرے مالک اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک بالخصوص جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، میرے مالک سب پہ کرم فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کے مریضوں کو صحت کلی نصیب فرما۔ پروردگار عالم جمیع مومنین مومنات بھی اس جہان سے چلے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ بالخصوص اسد صاحب کی والدہ ماجدہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنی رحمتوں کا سلوک فرما۔ میرے مالک ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین
ہم تیری بارگاہ عالی کے گداگر ہیں، ہم تیرے پاک در کے منگتے ہیں۔ میرے مالک ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں۔ میرے مالک ہماری جھولیوں کو اپنے کرم سے بھر دے، اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ میرے مالک ہمیں دارین کی عزتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں مثبت سوچ نصیب فرما، دوسروں کی خیر چاہنے والا بنا دے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ماہ و اہلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دیجیے۔ آپ نے وقت